نهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام علماء کرام، معزز بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور ملتان کے زندہ دل اور روشن ضمیر مسلمانوں، بہت جلد چند منٹوں کے بعد امیر مرکزیہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ سٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ ان کی آمد تک چند منٹ نہایت اختصار کے ساتھ ایک دو گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، آپ بخوبی آگاہ ہے کہ ملتان کی قدیمی درسگاہ جامعہ رحمانیہ کا سالانہ 3 روزہ جلسہ آج اس جلسے کا آخری دن اور آخری دن کی آخری نشست ہے۔ یہ درسگاہ قال اللہ اور قال الرسول کا مرکز ہے۔ یہ درسگاہ اسلام کا قلعہ ہے، مجاہدین اسلام کی چھاونی ہے، بلکہ مدینہ طیبہ کی نبوی اور محمدی درسگاہ کی ایک شاخ اور کڑی ہے۔ اور یہ درسگاہیں جہاں شب و روز قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، چاہے وہ جامعہ رحمانیہ ہو، چاہے وہ جامعہ محمدیہ ہو، چاہے وہ مرکز ابن القاسم ہو یا دیگر درسگاہیں ہوں، یہ رشد و ہدایت کے مراکز ہیں۔ یہاں پر قال اللہ کی صدائیں آپ سنتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نواز آوازیں آپ کے خون کو گرماتی ہیں۔ یہ درسگاہیں
مدینہ الرسول کی نبوی درسگاہ کی شاخیں ہیں اور جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ کائنات کے سردار و امام اپنی مسجد کے جس حصے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی وحی کے علم کی تعلیم کو عام فرماتے، امام الانبیاء اپنے صحابہ کو اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتے، اللہ کے قرآن کی تفسیر و تشریح اپنی زبان نبوت سے بیان کرتے کہ جسے حدیث رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس جگہ کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ جس جگہ بیٹھتے وہ جگہ آپ کے گھر اور آپ کے منبر کے درمیان کی جگہ ہے، جس سے ملحق مسافر دین کا علم سیکھنے والے صحابہ کرام ایک چبوترے پر، جس چبوترے پر صحابہ کرام آرام کرتے، بیٹھ کر سبق یاد کرتے، رسول کی تعلیم کو دوہراتے، یہاں پر پیغمبر علیہ السلام بیٹھتے اور فرماتے کہ سنو، ٹھیک ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں مسجد کی کسی بوسیدہ چٹائی پر بیٹھا ہوں، بظاہر دیکھنے میں یہ زمین کا ایک عام حصہ نظر آتا ہے، لیکن یہ میری ایک سمت میرا گھر ہے، میرا حجرہ ہے، جہاں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے لمحات کو بسر کرتا ہوں، جہاں میں امہات المومنین کے ساتھ اپنی زندگی کے مختلف اوقات کو بسر کرتا ہوں۔ اور یہ حجرہ وہی حجرہ ہے کہ جس حجرہ کو آج گنبد خضرا کہا جاتا ہے، جس حجرے کے اندر رحمت للعالمین استراحت فرما ہے، قیامت تک استراحت فرما رہیں گے۔ آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل جانشین رسول امام المسلمین والمومنین حجت اللہ علی الارض، یار غار، یار مزار، دنیا کے ساتھی، حشر کے ساتھی، قبر کے ساتھی، مزار کے ساتھی، حوض کوثر کے ساتھی، میدان معاشر کے ساتھی اور جنت الفردوس کے ساتھی، جس صدیق کو سامنے بٹھا کر کملی والے مصطفیٰ نے ان کے چہرہ انور پر اپنی نگاہ نبوت کو مرکوز فرمایا
اور کہا انتا انتا انتا، تو میرے صدیق، آپ میرے صدیق، تم میرے صدیق، انتا جب مخاطب کیا صدیق بھی متوجہ ہوئے، صحابہ بھی متوجہ ہوئے کہ آج رحمت للعالمین کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو، ابو بکر تم میرے حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو، اور میرے پیارے ابو بکر انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، میری امت میں سے سب سے پہلے آپ اللہ کی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ دوستو، یہ صدیق نبی کے اولین شاگرد، نبی کے مدرسے میں سب سے پہلے آنے والے، رسول کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے، رسول اللہ کی صحبت میں سب سے پہلے اپنی زندگی کے ماہ و سال کو بسر کرنے کا آغاز کرنے والے، وہ صدیق جنہوں نے پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا تھا، رسول کا سر گود میں رکھ کر پیغمبر کو سلایا بھی تھا اور پیغمبر کا دیدار بھی کیا تھا۔ آئیے ملتان کے واسیوں، ذرا اس رسول کے اولین شاگرد کے حوالے سے جناب علی مرتضیٰ سے سنیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ، کون علی؟ فاتح خیبر علی، کون علی؟ شیر خدا علی، کون علی؟ بت شکن علی، کون علی؟ یمن میں جا کر قبروں کو زمین کے برابر کرنے والے، بتوں کو توڑنے والے، مجسموں کو پاش پاش کرنے والے، مصوروں کی تصویروں کو توڑنے اور پھوڑنے والے کہ آقا نے کہا تھا علی جاؤ، وہ علی جو توحید کے علمبردار تھے، وہ علی جو شیر خدا تھے، وہ علی جو فاتح خیبر تھے، ان علی سے آج لوگ ایک طرف علی کو رکھتے ہیں اور شیر خدا کو بڑھاتے بڑھاتے غلو کرتے کرتے مشکل کشا قرار دیتے ہیں۔ علی کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک گردانتے ہیں، لیکن جس علی کو میں جانتا ہوں، جس علی کو میں مانتا ہوں، وہ رب کی وحدانیت کا علمبردار علی تھا، وہ قبروں کو زمین کے برابر کرنے والا علی تھا، وہ علی ملنگوں کا علی نہیں، وہ علی بہادروں کا علی ہے، وہ علی چرسیوں کا نشیوں کا علی نہیں ہے، وہ علی متقیوں کا علی ہے، بے نمازوں کا علی نہیں، نمازیوں کا علی ہے، بزدلوں کا علی نہیں، بہادروں کا علی ہے،
بکاریوں کا علی نہیں، سخیوں کا علی ہے۔ اس علی مرتضی سے رضی اللہ تعالی عنہ آج اس علی کا نام لے کر، آج علی کی رفیقہ حیات بنت رسول فاطمہ کا نام لے کر، حسن اور حسین کا نام لے کر، حیدر کرار کا نام لے کر صدیق پر تبرہ کرتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو صدیق پر تبرہ کرتا ہے نہ وہ علی کو مانتا ہے، نہ وہ حسین کو مانتا ہے، نہ وہ حسن کو مانتا ہے، نہ وہ سیدہ فاطمہ کو مانتا ہے۔ جو صدیق پہ تبرہ کرتا ہے نہ وہ رسول کو مانتا ہے، نہ رب کبریا کو مانتا ہے، نہ اللہ کے قرآن کو مانتا ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ پوچھو، ایک ہے میری کتاب، ہماری کتاب، چھوٹی کی کتاب صحیح بخاری، اور دوسری طرف میں کھل کر کہوں گا اور اپنے دوستوں کو دعوت فکر دوں گا کہ کیوں اپنی بدزبانی سے اپنی عاقبت کو برباد کرتے ہو۔ اہل تشیع کی کتاب تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے، کتاب ہماری بھی چھوٹی کی کتاب، اہل تشیع کی بھی چوٹی کی کتاب ہے۔ علی تشریف فرما ہے، بیٹا آتا ہے، محمد بن حنفیہ آتا ہے، آ کر اپنے بابا کے پاس بیٹھتا ہے۔ شیر خدا کا بیٹا شیر خدا علی کے پاس بیٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ بابا، آج میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا وضاحت فرمائیے۔ حضرت علی نے کہا، بیٹا پوچھو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں، ای الناس خیر بعد رسول اللہ۔ اے میرے ابا علی، فرمائیے رسول اللہ کے بعد باقی لوگوں میں، امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے بہتر برتر کون ہے؟ سب سے بڑھ کر شان والا کون ہے؟ جناب علی فرماتے ہیں، قال ابو بکر، فرمایا بیٹا، میرے مصطفیٰ کے بعد، میرے مصطفیٰ کی امت میں سب سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے، اٹھاؤ تاریخ یعقوبی، اٹھاؤ صحیح بخاری اٹھاؤ۔ ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہوں، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، لڑانے والی بات نہیں کرتا، محبت والی بات کرتا ہوں۔ دیکھو ان اصحاب رسول میں آپس میں کتنی محبت ہے، ان خلفائے اربعہ میں آپس میں کتنا پیار ہے، کتنا احترام ہے، کس طرح دل و جان سے شان شوکت اور عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ پوچھا ابا جان، ثم من، پھر بتائیے اس کے بعد کون؟ ابو بکر کے بعد امت میں دوسرے نمبر پر افضل شخصیت کون ہے؟ جناب علی نے فرمایا، بیٹا اب ابو بکر کے بعد بھی پوچھتے ہو؟ تو قال عمر، علی مرتضیٰ نے کہا، بیٹا ابو بکر کے بعد تو عمر کا ہی نام آتا ہے۔ اب بیٹا یہ نہیں پوچھتا ثم من، پھر کون؟ کیوں؟
خشیت ان یقول عثمان، کہنے لگے مجھے کبھی امید تھی، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر اب میں نے پوچھا پھر کون، تو میرا ابا عثمان کا نام لے گا، لہذا میں نے اب ثم من کہنے کے بجائے پوچھا ابا آپ اپنے بارے میں فرمائیں، آپ اپنے بارے میں فرمائیں۔ جناب علی نے جو جواب دیا اب لفظ سے لکھنے کے قابل ہے، فرماتے ہیں بیٹا ما انا الا رجل من المسلمین، میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام نبی پاک کے بعد امت میں سب سے افضل ہے، اور اسی لیے جبریل آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ آپ کے یار غار ابو بکر کے نام سلام کہتے ہیں، میں صدیق کے نام رب کا سلام لے کر آیا ہوں، اور یہ وہ ابو بکر ہے جو آسمان والوں میں بھی صدیق ہے، جو زمین والوں میں بھی صدیق ہے۔ یہ صدیق میرے رسول کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب فاروق اعظم اسی حجرہ اقدس میں پیغمبر کی معیت میں دفن ہے۔ دیکھیے ذرا نبی پاک، صدیق، فاروق جدائیاں ڈالنے والے کہاں تک کوششیں کرتے رہیں گے؟ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی اکٹھے رکھا، اللہ نے ان کو قبر میں بھی اکٹھے رکھا، اور اللہ ان کو جنت میں بھی ساتھ ایک دوسرے کا نصیب فرمائے گا۔ بس جی بس، کوئی نعرہ نہ لگائے، نعرے ابھی آنے والے امیر صاحب ان کے استقبال کے لیے لگائے۔ توجہ سے میری بات سنو، آقا فرماتے ہیں کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، جب ان کی وفات ہوگی تو ان کو بھی اسی حجرے میں ہمارے ساتھ دفن کیا جائے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، میں اپنی قبر سے اٹھا کے کھڑا کیا جاؤں گا، میرے ساتھ میرے صدیق کو کھڑا کیا جائے گا، فاروق کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، عیسیٰ ابن مریم کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، ہم چاروں یہاں سے چلیں گے اور جنت البقیع کی طرف اللہ پھر بقیع والوں کو زندہ کرے گا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو اللہ اپنی قبروں سے اٹھائے گا۔ آج اس حجرے میں صاحبین کے ساتھ، شیخین کے ساتھ، صدیق و فاروق کے ساتھ کائنات کے سردار و امام جناب محمد رسول اللہ استراحت فرما ہے، اور زندگی میں آپ روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے یہ میرا حجرہ، یہ میرا گھر جہاں میں رہتا ہوں، اور یہ دوسری طرف میرا منبر جس پہ میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتا ہوں، یہ میرا گھر، یہ میرا منبر، میں گھر سے نکل کر منبر پہ آؤں، منبر سے اتر کر گھر کی طرف جاؤں، وہ میرا گھر، یہ میرا منبر، یہ میرا منبر، وہ میرا گھر، میں وہاں سے چل کے یہاں آؤں، یہاں سے چل کے وہاں جاؤں، میں اس زمین کے جس ٹکڑے پہ چل کے آتا جاتا ہوں، میرے اللہ نے
زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھ کر جناب محمد الرسول اللہ اپنے صحابہ کو اللہ کے قرآن کی اور اللہ کے قرآن کی تفسیر کی تعلیم حدیث کی صورت میں دیا کرتے تھے۔ یا کبھی آپ نظر ڈالیں، سیدنا ابو ہریرہ تشریف فرما ہے، حدیث سن رہے ہیں، آقا سے دعا کروا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اے کائنات کے سردار میرے لیے دعا کریں۔ فرما ابو ہریرہ کس بات کی دعا کرواتے ہو؟ رزق میں فراوانی کی؟ عرض کی آقا نہیں۔ فرمایا گھر کی؟ نہیں۔ دولت کی؟ عرض کی نہیں۔ کاروبار میں وسعت کی؟ عرض کرتے نہیں۔ پوچھا ابو ہریرہ پھر کس بات کی دعا کرواتے ہو؟ جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دامن نبوت کو پھیلا کر میرے لیے یہ دعا کرے کہ ابو ہریرہ آپ کی زبان سے جس حدیث کو سنے، جس آیت کو سنے، وہ آیت اور وہ حدیث مجھے کبھی بھولنے نہ پائے، ہمیشہ یاد رہے، ہمیشہ یاد رہے۔ کہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس بیٹھے قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے قرآن سمجھائیے، سکھائیے۔ اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں، اور ان قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی جو لوگ کوششوں میں مصروف ہیں، ان کی پشتبانی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ یہ مقدس کام رسول نے کیا اور رسول کے صحابہ نے کیا تھا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں جب کوئی شخص اس علم وحی کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ ملائکہ جاؤ، یہ بچے جو لوگوں کی نظروں میں یتیم ہیں، حقیر ہیں، لوگ ان کو ملا کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور جو ماں باپ اس طرف لگائیں انہیں کہتے ہیں بچوں کے لیے اور کوئی تمہیں راستہ نظر نہیں آیا، انہیں مسجدوں میں جمع کرا دیا، انہیں مدارس میں داخل کروا دیا، یہ سارا دن چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ روکھی سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن دنیا کے درندوں، دنیا کو سب کچھ جاننے اور سمجھنے والوں، تم نہیں جانتے اللہ کے نزدیک ان درویشوں کا مقام کیا ہے، اللہ کے نزدیک قرآن پڑھنے والے کا مقام کیا ہے، پڑھانے والے کی شان کیا ہے، حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے کی شان کیا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں پڑھنا پڑھانا تو بعد کی بات، یہ پڑھنے کی نیت لے کر جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں جاؤ ان کے قدموں تلے اپنے نورانی پروں کو نچھاور کر دو، یہ اتنے شان والے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں، ماں باپ تو کرتے ہی کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں، زمین کے جانور دعا کرتے ہیں، پہاڑوں کے غاروں میں بسنے والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے بلوں اور سوراخوں میں
رہنے والے رینگنے والے حشرات الارض ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو قرآن حدیث سیکھنے سکھانے کے لیے گھروں سے نکلنے والوں، جاؤ، تم پر رب کی بھی رحمتیں ہیں، تمہارے لیے تمہارے بابا کی دعا بھی ہے، تمہارے لیے تمہاری ماں کی دعا بھی ہے، اور تمہارے لیے پوری کائنات کی مخلوق کی دعا ہے۔ فرشتے قدموں تلے پاؤں نچھاور کرتے ہیں، اور جب ان کے چہرے سرور کون و مکان دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں نصر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها۔ آقا فرماتے اللہ ان کو خوش رکھ، ان کو تر و تازہ رکھ۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ علماء کو کس طرح تر و تازہ رکھتا ہے، کس طرح اللہ ان کو خوشیاں دیتا ہے۔ یہ فاقہ مستی میں بھی خوش ہے، یہ چٹائیوں پہ سو کر کے بھی خوش ہے، یہ روکھی سوکھی کھا کر بھی خوش ہے۔ کیوں نہ خوش ہو؟ ان کے لیے کائنات کے سردار دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو خوش رکھ، ان کو تر و تازہ رکھ، ان کو ہنستا مسکراتا رکھ۔ اللہ ان کے لیے میری دعا ہے انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور خوش نصیبوں کے لیے مستجاب الدعوات رسول دعائیں فرما رہے ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے جو میری حدیث کو سنتے ہیں، میری حدیث کو یاد کرتے ہیں، میری حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور میری حدیث کا چرچا اس کائنات میں کرتے ہیں، اور میری حدیث کے پیغام کو کائنات کے کونے کونے میں پھیلاتے ہیں۔ یہ دعائیں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ بیٹھے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، اور آؤ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں، آؤ میرے مدرسے میں، آؤ ہماری درسگاہوں میں، آؤ ہمارے جامعات میں، پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک حدیث پڑھائی جاتی ہے، حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ہے جو دین محمد کے نام پر روٹیاں کھاتے ہیں لیکن تعلیم اپنے اکابر کی دیتے ہیں، اپنی ہستیوں کی دیتے ہیں، اپنی بستیوں کی دیتے ہیں، اپنے حضرتوں کی دیتے ہیں، اپنے فقیہ اور مفتیوں کی دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، پھر آخر میں تبرک کے طور پر دورہ حدیث کرا دیا جاتا ہے۔ اور دورہ سمجھتے ہیں نا، دورہ کس کو کہتے ہیں؟ دورہ پڑتا ہے، دورہ یہ ہے کہ فلاں صاحب فلاں جگہ کے دورے پر آئے، ادھر سے آئے اور ادھر سے چلے گئے، یہ دورہ کر رہے ہیں، یہ حدیث کا دورہ ہے، ادھر سے آتے ہیں ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ حدیث آتی ہے عقیدے کے بارے میں، کہتے نہیں ہم جس امام کے مقلد ہیں اس کا عقیدہ یہ ہے۔ حدیث آتی ہے عمل کے بارے میں، کہتے نہیں ہمارے اعمال حدیث نہیں فقہ کے مطابق ہیں، حدیث نہیں 10 حدیثیں آتی ہیں، اور ذخیرہ حدیث میں سینکڑوں حدیثیں رب الیدین کی آتے ہیں، کہتے نہیں یہ شافعی کا مسلک ہے، یہ مالک کا مسلک ہے، یہ احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ اور میں کہتا ہوں ابن عمر کہتے ہیں
رفع الیدین کرنا شافعی کا مسلک نہیں، احمد بن حنبل کا مسلک نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں مجھ سے پوچھو نماز میں رفع الیدین کرنا یہ مدینے کے تاجدار محمد کا مسلک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث آتی ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، حدیث آتی ہے آمین بالجہر کی، حدیث آتی ہے نبوی نماز کی۔ یہ کتابچیاں اٹھائے پھرتے ہیں بسوں میں، گاڑیوں میں، ویگنوں میں، اڈوں پر، اسٹیشنوں پر۔ حضرات حنفی نماز خرید لیں، حضرات حنفی نماز خرید لیں۔ یہ حنفی نمازیں بیچتے پھرتے ہیں، اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دل و جان سے قدردان ہوں، اور دعوے سے کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے، کسی امام کے مقلد نہیں تھے، بلکہ ابو حنیفہ نے تو کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، نبی کی صحیح حدیث ہی تو ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ کیوں نام بدنام کرتے ہو؟ خواہش اپنی، مرضی اپنی، آراء اپنی، اور نام جناب ابو حنیفہ کا لیتے ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آؤ ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، کوئی حنفی یہ ثابت کر دے کہ امام ابو حنیفہ فلاں کے مقلد تھے، میں آج کے بعد اسٹیج پہ قدم رکھنا چھوڑ دوں۔ وہ تو کہتے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی میرا قول اٹھا کر آئے یہ ابو حنیفہ کا قول ہے، اس کو سامنے رکھ دے، ساتھ ساتھ رسول اللہ کی حدیث آ جائے۔ ابو حنیفہ فرماتے دونوں چیزیں سامنے پڑی، آؤ دونوں کو میز پہ رکھو، دونوں کو کسوٹی پہ پرکھو، دونوں کو میدان میں رکھو۔ ایک طرف اس ہستی کا قول اور ایک طرف محبوب خدا محمد مصطفیٰ کا فرمان۔ ابو حنیفہ فرماتے جب دونوں متصادم ہوں، اسی لیے تو تم نے اصول کرہی جیسی کتابیں لکھ کر خود ساختہ اصول وضع کیے کہ ہائے ہائے بیڑا غرق ہو اس تقلید کا۔ ایسے خود ساختہ اصول وضع کیے کہ قرآن سے جان چھوٹے، حدیث سے جان چھڑا لے، صحابہ کرام کے تعامل سے جان چھڑا لے، حتیٰ کہ اجماع امت سے بھی ہمارا پلہ چھوٹ جائے۔ لیکن اللہ کی زمین پر سنو اہل حدیث اللہ کی زمین پر حجت ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے منہ میں صبح ہے، جب تک ہماری رگوں میں لہو کا آخری قطرہ بھی موجود ہے، ہم مدینے کے مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین، اللہ کے قرآن اور کملی والے کے فرمان کا دفاع کرتے رہیں گے، اور اس جھنڈے کو کائنات میں سر بلند کر کے رہیں گے۔ کتاب و سنت، علماء اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، دونوں چیزوں کو سامنے رکھو، اور جج چیف جسٹس کی کرسی پر بٹھا دو نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کو کہ جناب ایک طرف نبی کی حدیث، ایک طرف آپ کا قول، ہم کیا کریں؟ ابو حنیفہ فیصلہ دیتے ہیں
رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر ہوں، فیصلہ دیتے ہیں کہ رسول کی حدیث کو اٹھاؤ، اپنے سینے سے لگا لو اور اس کے متصادم اور بالمقابل میری بات کو اٹھا کر دیوار سے پٹخ دو۔ اب بتائیے کون مانتا ہے ابو حنیفہ کو اور کون نہیں مانتا؟ یہ دورے کے خمیازے ہیں، آئے اور گزر گئے۔ ہم تو پڑے ہیں ان یاروں کے پاس، ہم نے تو زانوئے تلمس طے کیا ہے ان کے سامنے، اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کس قدر انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ تو روز محشر کو اللہ ہی فیصلے فرمائے گا، پھر ظالموں کو پتا چل جائے گا کہ پیغمبر کی مخالفت کا کیا نتیجہ ہے، رسول کی حدیث کو ٹھکرانے کا کیا نتیجہ ہے۔ اہل حدیث اللہ کی زمین پر حجت ہے، اور پیر صاحب یہ ایسی حجت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد ملت سلفیہ۔ تمام بھائی ذرا کھڑے ہو کر اپنے امیر محترم کا استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ قائد ملت سلفیہ، قائدین اہل حدیث۔ میں آپ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا ساری دنیا ہاتھ یہاں باندھتی ہے، نماز میں آپ یہاں باندھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہمارا بچہ بھی کہے گا کہ اس لیے باندھتے ہیں کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جب رسول اکرم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اس طرح ہاتھ باندھتے کہ بایاں ہاتھ نیچے ہوتا، دایاں ہاتھ اوپر ہوتا، اور آپ اپنے سینے پر ہاتھ باندھا کرتے۔ کسی سے پوچھیں آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ یہ لڑائی والی بات نہیں کرے گا اللہ کے فضل سے، یہ انتشار والی بات نہیں کرے گا، یہ انتشار کا خاتمہ کرتے ہوئے کہے گا دیکھ لو ہماری نماز کو، اور جس نماز کے پہلو میں آپ سوال کرنا چاہیں کرتے چلے جائیں، میں جواب دیتا جاؤں گا۔ اہل حدیث کی نماز ابتدا سے انتہا تک وہی ہے جو مدینے کے تاجدار امام الانبیاء کی نماز ہے۔ بس بھائی میرے بھائی، اس مسلک کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو سمجھے، اور یہ کہاں سے ہم نے لیا؟ یہ اس درسگاہ سے جس درسگاہ کے معلم اعظم، جس کے شیخ القرآن اور شیخ الحدیث، جس کے پڑھانے والے اور سکھانے والے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو ہریرہ دعا کرواتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ دعا فرماتے ہیں۔ آگے آئیے، جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ عباس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ جب یہ سیکھنے کے لیے آئے، چھوٹے سے تھے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے، یہ سامنے بیٹھ جاتے اور بڑی توجہ اور دل سوزی کے ساتھ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول، میں قرآن کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں،
میرے لیے دعا کریں۔ رب کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں دامن نبوت کو دراز کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ یہ میرے چچا کا بیٹا بھی ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی بھی ہے اور میرا شاگرد بھی ہے، میں اسے قرآن سکھاتا سمجھاتا ہوں، اے میرے اللہ میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما اور اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما۔ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی دے رہے ہیں، دعائیں بھی فرما رہے ہیں، شفقت بھی فرما رہے ہیں، اور اس اپنی امت کو معلمین بھی فراہم کر رہے ہیں، اور یہ اسی درسگاہ کا فیض تھا، اسی درسگاہ کا یہ اعجاز تھا کہ مدینے کے اولین مبلغ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینے کے چند لوگ مسلمان ہوئے، آئے کہنے لگے رب کے حبیب اللہ نے ہمیں کچھ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، لیکن ہمارے بچے، ہمارے اقربا، ہمارے قرابت دار، ہماری بستی کے واسی اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے شاگردوں میں سے کوئی قابل شاگرد عطا فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا، نگاہ انتخاب دوڑائی، نگاہ انتخاب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہ پڑی، اور مصعب بن عمیر وہ تھے جو ہم شبیہ رسول بھی تھے، مصعب بن عمیر وہ تھے جو جوانی کے عالم کے اندر اللہ کے دین کے طالب علم بن کر محمدی درسگاہ میں آئے تھے، مصعب بن عمیر وہ تھے جو بیلوس مولد اور معلم بنا کر بھیجے گئے، فرمایا مصعب پیارے جاؤ، سینکڑوں میل دور ایک بستی ہے، وہاں مسلمانوں کو دین کی تعلیم دینی ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں پوچھا، اور سنو میرے بھائیوں، آج اللہ کے دین کو اگر غالب کرنا ہے، سر بلند کرنا ہے، اپنے اسلاف کو پڑھنا ہوگا، ان کی سیرتوں اور زندگیوں سے سبق حاصل کرنا ہوگا، وہ بے لوث کردار اپنانا ہوگا۔ اور یاد رکھیے کبھی بھی اگر آپ نے اس راستے کو اپنے لیے منتخب کیا تو اللہ آپ کو تنہا بھی نہیں چھوڑے گا اور اللہ آپ کو محتاج بھی نہیں ہونے دے گا۔ مصعب بن عمیر نے یہ نہیں عرض کی کیا کہا میں چاہوں گا، میری رہائش کا کیا بندوبست ہوگا، میرے محبوب پیغمبر مجھے وظیفہ کون دے گا، مجھے مشاہرہ کون دے گا۔ حضرات توجہ سے بیٹھیے، آرام کیجیے، اسٹیج سے اگر بدنظمی شروع ہو تو پبلک کو کیا ایسے نہ کرے۔ یہ نہیں کہا کہ رب کے حبیب مجھے مشاہرہ کون دے گا، روٹی کہاں سے آئے گی، اللہ کے رسول میرے رہنے کا کیا بندوبست ہوگا۔ نہیں نہیں، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا یہ ہم شبیہ رسول تھا، جس کی اگر جوانی کی زندگی دیکھے، قبل از اسلام کا دور دیکھے تو مصعب وہ جوان راہنا تھا، جب راستے سے گزرتا تھا لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا کر اس حسین چہرے کو دیکھا کرتے تھے، جو خوبصورت لباس پہنتا تھا، جو بے مثال خوشبو استعمال کرتا تھا۔ لیکن آج پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے پرانے جوتے، لیکن جس ڈیوٹی پر
معلم کائنات نے مامور کیا، نکل کھڑے ہوئے، ڈیوٹی دیتے رہے۔ اللہ نے اسلام کو مدینے کے اندر ان کے ذریعے متعارف کروایا۔ اپنے دین کو اللہ نے ان کی کوششوں کے ساتھ پھیلایا، پھیلانے والا اللہ، لیکن اللہ نے سبب ان کو بنایا ہے۔ پھر یہی مصعب تھے جو اسلام کے مبلغ اور معلم بھی تھے، لیکن ایک وقت آیا میدان احد کے اندر اسلام کا جھنڈا اٹھا کر برسرے میدان نکلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مصعب اسلام کا جھنڈا تھامو، اسے سرے نگو نہیں ہونے دینا، اس کو اونچا رکھنا ہے۔ ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، دونوں بازو کٹوائے، قریب کے ساتھی کو جھنڈا تھمایا، تیروں کی بارش برسی، جسم چھلنی ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، گرتے جام شہادت نوش کیا۔ اور جب دنیا سے گئے تو کفن کے لیے مکمل 2 چادریں بھی دستیاب نہ تھیں۔ ارے دور کی بات ہے 2 چادریں، ایک چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا، سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے۔ میں پھر کہوں گا، قابل قدر، قابل عزت علماء، قابل تکریم طلباء، اپنے اسلاف کو پڑھیے، اس اخلاص کی راہ کو اختیار کیجئے، اس توکل کو سادہ راہ بنائیے، اور ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی تابناک زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائی۔ یہ سبق ہے ان درسگاہوں کا۔ قرتی رٹائی تقریریں، شعر سنا کر، آپ کے جذبات کو بڑھا کر ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ نہیں نہیں، ایک فکر لے کر جائیں، ایک سوچ لے کر جائیں، ایک جذبہ لے کر جائیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک چادر میں پاؤں ڈھانپتے سر ننگا، سر ڈھانپتے پاؤں ننگا، کائنات کے امام نے اپنے نبوت والے مبارک ہاتھوں سے لاحق میں رکھا، چادر کھینچ کر سر ڈھانپا، گھاس منگوا کر پاؤں پہ گھاس ڈالا، قبر میں دفن کر دیا گیا۔ کیا خیال ہے کہ جسے نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھوں سے رب کے حبیب نے دنیا سے رخصت کیا ہوگا، اللہ نے جنت الفردوس کے دروازے اس کے لیے پہلے ہی کھول دیے گئے۔ یہ فیض ہے میرے بھائیوں، سیکھو جواں مردی اور جواں ہمت کے ساتھ۔ آپ اگر ایسے بنیں گے پھر دیکھیے انشاءاللہ وقت کے حکمران آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو دنیا سے مستغنی اور بے نیاز کر دے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ بھوکے فاقوں میں مبتلا ہوں گے، نہیں نہیں، پھر وہ دور آئے گا۔ رب نے مسلمانوں کو دکھایا وہ قوم جو دین کے لیے اپنے پیٹ پہ ایک وقت میں پتھر باندھا کرتی تھی، جو ایک کھجور کے ساتھ 24 گھنٹے گزارتی، اور اگر ایک بھی نہ ملے تو آدھی کھجور، آدھی بھی نہ ملے تب بھی اللہ کی شکر گزاری، اور پیٹوں پہ پتھر باندھ کر اپنے نصیبے پہ ناز کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اور لوگوں، ہمارے پیٹوں پہ بندھے ہوئے پتھروں کو نہ دیکھو، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں امام کائنات
محمد الرسول اللہ کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ اللہ سے بھی وعدہ اور اللہ سے اس کے رسول کی وساطت سے ان کے دست پہ، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا، اللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے۔ کیا اللہ نے ان کو بھوکا پیاسا مارا؟ یہ پیٹوں پہ پتھر باندھنے والے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا، لوگ گدوں، گھوڑوں اور خچروں کی پیٹھوں پر سامنے چاندی، درہم و دینار، دنیا کی دولت کے انبار لاد کر اپنے گھروں سے نکلتے اور کہتے ہو لوگوں ہمارے ان جانوروں پر زکوٰۃ کا فراواں مال ہے جو ان کی پیٹھوں پہ لدا ہوا ہے، کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا؟ دینے والے آوازیں دے رہے ہیں، اتنی دولت، لیکن لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہم کیا کریں گے، لیکن یہ برکت اس اخلاص کا نتیجہ تھا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ سے پوچھ کر دیکھے، جب اتنے خوشحال ماحول، خوشحال سلطنت کے فرمانروا حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا کل ترکہ 17 دینار تھا اور 11 بیٹے لینے والے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیٹوں کو نہیں بھرا، اپنی تجوریوں کو نہیں بھرا، وہ دیانتدار، امانتدار حکمران تھے، اور آج قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر پی جانے والے۔ بھلا اس دور میں ہم اسلامی فلاحی سلطنت کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ وہ دور تھا ذات کا نہیں سوچا، امت کا سوچا، بندگان رب کا سوچا، مسلمانوں کی مجموعی فلاح و بہبود کا سوچا۔ اللہ کب الحاکمین نے ان لوگوں کو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ کر دیا۔ اور اہل حدیثوں، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہیں آپ کے اسلاف، عادت ڈالیں اپنے اسلاف کو پڑھنے کی، اپنے اسلاف کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی۔ اور آج اللہ نے آپ کو یہ سنہری دور دیا ہے، اس وقت لوگ آپ کی آواز پر کان لگائے ہوئے ہیں، اہل حدیث کی دعوت پر اپنے کانوں کو متوجہ کیے ہوئے ہیں، گوش پر آواز ہے، دیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے ہر طرف۔ مجھے پچھلے مہینے سندھ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے شعبہ تعمیر مساجد و مدارس کی طرف سے تھر کے صحراؤں میں، بدین میں، دادو میں، سانگڑ میں، دور افتادہ صحراؤں میں جہاں کبھی اہل حدیث کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا تھا، آج اللہ کے فضل سے سینکڑوں مساجد ہیں اور دیگر 20 مساجد اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تعمیری مراحل طے کر رہی ہے۔ تبلیغ کا میدان سرگرم ہے، مبلغین برسرے پیکار ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اس حالیہ ملک پر ٹوٹنے والی افتاد اور آفت میں
آپ کی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کیا کردار رہا، اور مجھے اس وقت بڑا دلی افسوس ہوتا ہے جب بعض لوگ تجاہل عارفانہ کا شکار ہو کر، یا یوں کہوں تعصب میں مبتلا ہو کر، یہ کہتے ہیں ہماری جماعت نے کیا کیا ہے۔ آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، آپ دیکھیں، جا کر پوچھیں، ہم نے علاقوں میں کام کیا ہے، ہمارے شیوخ الحدیث نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے طالب علموں نے ایک ایک دن کے اندر بے پناہ اور فراخ راشن اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور اللہ کی قسم چند دن پہلے ایک بوڑھا شخص جب ہمارے ہاں شیخ شریف چنگوانی کی صدارت میں متاثرین میں امداد تقسیم ہو رہی تھی، ایک بوڑھا شخص کہنے لگا کہ یہ سامان مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، اتنا سامان اللہ کے فضل۔ تو ہمارے ایک استاد الحدیث نے آگے بڑھ کر کہا بابا جی آپ میرے کندھوں پہ رکھیں، اپنے کندھوں پہ اٹھایا، بزرگ کو ساتھ لیا، اور جہاں اس نے کہا وہاں پہنچا کر واپس آئے۔ آپ کی جماعت نے کچھ نہیں کیا، آپ جماعت کے قریب آئے تو صحیح، آپ جماعت سے وابستہ ہو کر کے دیکھیں، آپ جماعت کی کارکردگی پر نظر ڈالیں۔ غیر ملکیوں نے تو اعتراض کیا، ترکیہ نے، سعودی عرب نے، چائنا نے، دیگر ممالک نے، بلکہ بعض ممالک نے دوسری تنظیموں کا کام دیکھا اور کہا ہم مطمئن نہیں ہیں، کہا اگر ہم مطمئن ہیں تو صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے مطمئن ہیں، اور سینکڑوں ٹرک کروڑوں کی مالیت کا سامان خیموں کی صورت میں، میڈیسن کی صورت میں، راشن کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، نقدی کی صورت میں، گھروں کی مرمت کی صورت میں کروڑوں روپے متاثرین کو دیے ہیں۔ اس کارکردگی کو دیکھ کر پاکستان کے باہر کے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن میری اس قوم کی آنکھیں بند ہیں اور پوچھتے ہیں جماعت نے کیا کیا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا ہزاروں مساجد، بلکہ آپ 5 سال قبل زلزلہ کے علاقوں میں جو آفتاب گری، زلزلے کی جو تباہ کاریاں ہوئی، وہاں پر میرے اکابرین بنفس نفیس پہنچے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا، مظفر آباد، مانسیرا، بالا کوٹ، باغ اور دیگر علاقوں میں خود چل کر گئے اور جا کر لوگوں کے دکھوں کو بانٹا، درد کو بانٹا۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان مرکز عطا کیا ہے، اور پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعتیں اس مرکز کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کا میڈیا کے میدان میں چینل ان قریب آپ کے سامنے آنے والا ہے، پھر کہتے ہیں جماعت نے کیا کیا ہے۔ بھائی جو کرنا ہے وہ بھی بتا دیں، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میرے بھائی اگر زیادہ کسی کو تکلیف ہے تو جو ہم نہیں کر سکے ذرا وہ تو کر کے دکھائے، وہ کر کے دکھائیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اس موقع پر اگر ان مساجد کو، ان مدارس کو قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو آپ نے دنیا میں غالب کرنا ہے،
عزت بخشنی ہے تو کتاب و سنت کی ترجمان جماعت مسلک اہل حدیث کا عظیم الشان پہچان جماعت، اس کے پرچم تلے آ جائیے، اس کے سٹیج پر مجتمع ہو جائیے۔ دیکھیے جنوبی پنجاب، ہمارے امیر محترم مسکرا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جنوبی پنجاب کو پسماندہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ پسماندہ نہیں ہے، اور میں اتفاق کرتا ہوں، ان کی بصیرت کو سلام کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج جنوبی پنجاب پسماندہ نہیں ہے، آج ہم نے جنوبی پنجاب کے اندر مرکزی جمعیت کے جھنڈے کو ہر جگہ بلند کیا ہے۔ آئیے اپنی قیادت کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے، اور یہ آپ پر اعتماد کا مظہر ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، آج کے اخبارات میں یہ خبر آ چکی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی 172 کی جو نشست ہے، جو وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، باپ کی جاگیر متصور کی جاتی ہے، وہ نشست ایک بار پھر انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جھولی میں گرنے والی ہے۔ آپ کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم، اللہ ان کی ہمتوں کو اور توانائیاں عطا فرمائے، اللہ ان کی محنتیں جو ملک کے اندر اور بیرون ملک ہیں ان کو ثمرآور کرے۔ وہ میدان میں ان جاگیرداروں اور وڈیروں کے خلاف اللہ کے فضل سے اتر چکے ہیں، اور میں توقع نہیں کرتا، میں اللہ کے فضل سے دن بھی نوٹ کرے، تاریخ بھی نوٹ کرے، وقت بھی نوٹ کرے، الیکشن جب ہوگا انشاءاللہ آپ کے ناظم اعلیٰ یہ نشست جیت چکے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں جیتنا کافی نہیں ہے، اس جیت کو 4 چاند لگانے ہوں گے۔ ضلع ملتان، ضلع مظفر گڑھ، ضلع راجن پور، ضلع ڈیرہ غازی خان، ضلع رحیم یار خان، ضلع بکھر اور لیا، بالخصوص ان اضلاع کے ہر اہل حدیث کا فرض ہے کہ وہ کمر کس کر میدان میں آئے، اپنی اپنی صلاحیتیں، توانائیاں، تعلق داریاں، اثر و رسوخ باوقار طریقے سے استعمال کریں، اور اس کامیابی کو 4 چاند لگائیں۔ انشاءاللہ سیاسی دنیا دیکھے گی کہ ہمارے قائدین کی سیاسی بصیرت اور بصارت رنگ لا رہی ہے، اور پہلے پارلیمنٹ کے ایوان بالا، سینٹ میں میرے اور آپ کے امیر محترم، اور جن کے لیے میں کہوں گا کہ آپ ہر شخص تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اہل حدیث کا صرف ایک امیر ہے، اہل حدیث کا صرف ایک امیر، اور وہ علامہ پروفیسر ساجد میر۔ اور تکبیر، اہل حدیث کا ایک امیر، اہل حدیث کا ایک امیر، نعرہ تکبیر، جمہوریت عربی پاکستان۔ انہوں نے نہ صرف ملک کی خیر خواہی، ملکی مسائل ان کو ایوان بالا میں اجاگر کیا، بلکہ دینی جماعتوں میں ایک خصوصی امتیاز، ایک خصوصی شان اللہ کے فضل سے انہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کو عطا کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں کسی پر کرپشن کے چھینٹے، کسی پر قرضے معاف کرانے کے، کسی پر بقایا جات کے، کسی پر بک جانے کے، کسی کے جھک جانے کے قصے عام ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ آپ کی قیادت نے
ملک میں آپ کے قد کو بھی بلند کیا اور آپ کے سر کو بھی اونچا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، حسن جمعیت اہل حدیث، قائد اہل حدیث، قابلین اہل حدیث۔ میں اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظم اعلیٰ کو اتنا سپورٹ کریں، اتنی محنت کریں کہ جیسے حافظ صاحب نہیں، ہم سب پوری جماعت اس الیکشن کے اندر انوالو ہے، اس کو لڑ رہی ہے، اس کو جیتنا ہے، جیتنا نہیں جیت چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور اس جیت کو چار چاند لگانے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کو بھی عزت عطا فرمائے، اور دین کی ترجمان اور پاسپاں جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کو بھی اللہ عزت، اقبال، بلندی، عروج اور غلبہ اور کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ میں ملتان کے واسیوں سے آپ کی وساطت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک اہل حدیث کے دل پر دستک دے، ایک ایک اہل حدیث کے دروازے پر دستک دے، اور کہیں جس طرح پاکستان بناتے وقت کہا تھا مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آؤ، اور اب یہ پیغام دینا ہے وطن کے وفادار ہو، اسلام کے وفادار ہو، پکے اہل حدیث ہو، تو پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث میں آ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔